الرحمن الرحیم۔ حضرت جرجیس علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی تھے۔ حضرت جرجیس کے ایک قصہ کو امام ابن جریر طبری نے اپنے تاریخ وحب بن منبع سے سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مروی ہے کہ حضرت جرجیس اہل روم سے تھے اور فلسطین میں سکونت پذیر ہوئے، اور اس ملک میں ایک بادشاہ بت پرست تھا جس کا نام اس کا دادیانہ یا رازانہ تھا۔ اس ملعون نے ان کو شہید کیا تھا۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ 1000 بار مارا، 1000 بار زندہ ہوئے۔ سبب اس کا یہ تھا کہ وہ دادیانہ بت پرست تھا، بتوں کو سجا کر مشک و عنبر سے معطر کر کے اس کو سجدہ کرتا اور لوگوں سے بھی کرواتا، اور جو کوئی اس کے بنائے ہوئے بت کو سجدہ کرنے سے انکار کرتا وہ پلید اسے آگ میں پھینکوا دیتا۔ تب لوگ اس کے سجدے کے کرتے۔ اس کے خوف سے خدا تعالیٰ نے جرجیس سے پیغمبر کو شہر فلسطین میں بھیجا تاکہ اس ملعون کو اللہ کی طرف دعوت دے اور راہ حق بتا دے۔ بس جرجیس علیہ السلام نے جا کر اللہ کی طرف اس پلید کو دعوت دے کر کہا، اے دادیانہ، بت پرستی چھوڑ دے، خدائے ارض و سما کی عبادت کر، جو کہ دانا و بینا اور خالق و رازق سارے جہاں کا ہے۔ تب اس ملعون نے کہا، اے جرجیس، تیرا خدا اتنا ہی صاحب کائنات ہے تو غریب کیوں ہے؟ ہمارے خدا یعنی بتوں نے تو ہماری عبادتوں سے خوش ہو کر ہمیں سلطنت شاہی عطا کی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہر چیز دنیا کی ہمیں حاصل ہے، تو تجھے تیرے خدا نے کیوں غریب رکھا ہوا ہے؟ بس حضرت جرجیس نے فرمایا کہ تو جانتا ہے دنیا کی دولت اور زندگی کو بقا حاصل نہیں ہے، اور جس دولت اور زندگی کو بقا و مدام حاصل ہے وہ اس زندگی اور دولت سے کئی درجے بہتر ہے، اور ہم اس کے امیدوار ہیں۔ تب اس ملعون نے پوچھا، وہ کون سی دولت و زندگی ہے حضرت جسے بقا و مدام حاصل ہے؟ حضرت جرجیس نے فرمایا کہ وہ نعمت جنت کی ہے کہ جہاں کوئی دکھ محنت نہیں بلکہ ہمیشہ کی سرداری ہے، اور اس بادشاہی کو کبھی زوال نہ ہوگا۔ اس بادشاہ نے پوچھا کہ وہ نعمت جنت کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر، جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے اور سب کو رزق دیتا ہے۔ لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑ دے اور عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کر، اور اپنی رعایا پر مہربانی والا معاملہ کر، پھر اللہ دنیا میں بھی تیری سلطنت اور بادشاہی کو بڑھائے گا، اور مرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں بھی ہمیشہ رہنے والی جنت اور سرداری سے نوازے گا۔ تب اس ملعون نے کہا، اے جرجیس، تو دیوانہ ہو گیا ہے کیا؟ بھلا مرنے کے بعد جب انسان کی ہڈیاں تک گل سڑ جاتی ہیں تب انہیں کوئی دوبارہ زندہ کرے گا؟ حضرت جرجیس نے فرمایا، بے شک جس نے اس کائنات کو، مجھے اور تمہیں، تمام انسانیت کو، زمین و آسمان کو پہلے بنایا ہے، وہی انہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور اس کے لیے نہ پہلی بار بنانا مشکل تھا اور نہ دوسری بار مشکل ہوگا۔ وہی رب ہے تمام جہانوں کا اور اگلوں اور پچھلوں کا بھی۔ جب حضرت جرجیس نے اس کو ایسی باتیں بیان کی تو ملعون اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ دیکھا تم نے جرجیس کو، یہ معاذ اللہ دیوانہ اور مجنون ہو گیا ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے اور تمہارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو وہ رب ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا اور حساب کتاب ہوگا۔ بس اس کی باتوں کے سبب اس کو دار پر کھینچ کر اینٹ اور پتھر مارو، اور شانہ آہنی سے اس کا گوشت پوست نکال کر اس کی ہڈیاں اور گوشت میں آگ لگا دو، پھر انہیں کس طرح سے زندہ کرتا ہے۔ چنانچہ بموجب حکم بادشاہ کے ان کافروں نے ویسا ہی کیا، اور حضرت کو دار پر چڑھا کر اول اینٹیں اور پتھر مارے، اور بعد اس کے لوہے کے بنے اوزاروں وغیرہ سے آپ کے جسم سے ماس الگ کیا، پھر ہڈیوں اور اس ماس کو آگ میں ڈال دیا۔ تب دادیانہ ملعون نے پکار کہا، اے جرجیس، اب کہو اپنے رب کو کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے، اور اب بتاؤ کہ خدا سچا کس کا ہے؟ تب حضرت جرجیس نے آگ کے اندر سے پکار کر کہا، لا الہ الا اللہ، بے شک
اللہ ہی معبود برحق ہے۔ تب بادشاہ بہت متعجب ہوا اور کہنے لگا، اے جرجیس، تو دوبارہ کیسے زندہ ہوا؟ حضرت نے فرمایا، مجھے اللہ نے دوبارہ زندہ کیا، اور جب تک وہ نہ چاہے تم مجھے ذرا نقصان نہیں دے سکتی، بس کلمہ پڑھ کر اللہ پر ایمان لے آؤ۔ تب اس ملعون نے اپنے لوگوں سے کہا کہ 6 سیخیں لوہے کی گرم کر کے لے آؤ، اور ایک سیخ جرجیس کے سر میں کھبو دو کہ بھیجا باہر نکل آئے، اور ایک سیخ سینے میں مارو، اور باقی 4 ہاتھ پاؤں میں زمین پر گرا کر کھبو دو، پھر دیکھتے ہیں کیسے زندہ کرتا ہے اس کو اس کا رب۔ چنانچہ ان کافروں نے ویسا ہی کیا اور سمجھنے لگے کہ جان ان کی قبض ہوئی ہے، اور اسی طرح میدان میں سیخیں آپ کے جسم میں کھبی ہی چھوڑ کر گھروں کو چلے گئے۔ تب حکم ربی سے فرشتے آئے اور سیخیں تمام ان کے بدن سے نکال دیے، اور حضرت جرجیس کو پہلے کی سی حالت میں اٹھایا کہ ان کو ان سیخوں سے ذرا بھر بھی نقصان نہ ہوا۔ چنانچہ دوسرے دن جب وہ لوگ بتوں کی پوجا میں لگے تھے، تب حضرت جرجیس پھر ان کے پاس پہنچے اور کہا، اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو جو معبود حقیقی ہے، اور ان بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو، یہ تمہارا کس قسم کا نفع و نقصان نہیں کر سکتے۔ تب وہ لوگ کہنے لگے، اے جرجیس، آپ پھر سے زندہ کیسے ہو گئے؟ حضرت نے فرمایا کہ مجھے میرے اللہ نے زندہ کیا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تب بادشاہ ملعون نے ایک دیگ اور گھی اور گندھک لانے کا حکم دیا۔ جب ہر چیز آ گئی تو ایک چولہے میں آگ جلائی اور دیگ میں گھی اور گندھک ڈال کر دیگ کو آگ پر چڑھا دیا۔ جب گھی اور گندھک دیگ میں جوش کھانے لگے تو ملعون نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ جرجیس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس دیگ میں ڈال دو۔ چنانچہ کافروں نے حکم کے مطابق کیا، لیکن جب حضرت جرجیس کو دیگ میں ڈالنے لگے تو اللہ کے حکم سے چولہے میں سے چشمہ ٹھنڈے پانی کا پھوٹ نکلا، اور اس کے سبب سے دیگ فوراً ٹھنڈی ہو گئی، اور حضرت جرجیس کے بال کو بھی نقصان نہ پہنچا، اور خدا کے فضل سے صحیح سلامت دیگ سے نکل آئے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کہنے لگا، اے جرجیس، اتنے عذاب میں نے تجھے دیے لیکن تجھ پر کسی کا کچھ اثر نہ ہوا۔ تب حضرت نے فرمایا کہ وہ اللہ کو جس نے آسمان کو بے ستون ٹکایا اور زمین کو پانی پر بچھایا، اس کے لیے مجھے تیرے ایسے عذابوں سے بچا لینا کون سا مشکل کام ہے، اور وہ رب العالمین ہے، اور وہی مجھے اپنے فضل و کرم کی نگاہ میں رکھے ہوئے ہے، تجھے ذلیل و خوار کر رہا ہے۔ اب بھی وقت ہے، کلمہ پڑھ کر ایمان لے آ اور بت پرستی چھوڑ دے۔ جب حضرت نے یہ باتیں کی تو ملعون ڈرا کہ مبادا خلق اس کی باتوں میں آ کر ایمان نہ لے آئے اور میرا ملک اور بادشاہت نہ چھن جائے۔ پھر ملعون نے حضرت جرجیس کو زنجیروں میں باندھ کر 4 سلاخیں لوہے کی ان کے چاروں ہاتھوں پاؤں میں گڑوائیں، اور ایک پتھر اتنا وزنی کہ 40 نوجوانوں نے اسے اٹھا کر حضرت جرجیس کے سینے پر رکھا اور ان کو قید کر دیا گیا۔ جب رات ہوئی تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت کے پاس آئے اور اول ان کے جسم سے پتھر ہٹایا اور زنجیریں کھول دیں، اور سلاخوں سے ان کے ہاتھ پاؤں کو آزاد کیا، اور بعد اسے کہنے لگے کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ مزید 7 سال یہ مصیبتیں اور صعوبتیں آپ کو سہنی ہوگی، اور ان پر صابر و شاکر رہنا ہوگا اور لوگوں کو حق کی طرف بلانا ہوگا، اور پھر 7 سال کے بعد آپ شہید ہوں گے۔ اور اس کے بعد حضرت جنت سے لایا ہوا کھانا وغیرہ کھلایا اور لباس پہنایا، اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ تب صبح کو جب حضرت جرجیس اٹھ کر دوبارہ بادشاہ کے پاس گئے اور دعوت حق دی تو وہ دیکھ کر کہنے لگا، تم جرجیس ہو؟ حضرت نے فرمایا، ہاں میں ہوں۔ تب کہنے لگا، تم کو اس قید سے کس نے آزاد کیا؟ حضرت نے فرمایا، مجھے اللہ نے آزاد کیا جو خالق ارض و سماوات ہے، بس اس نے مجھ پر رحم کیا اور تیری دی ہوئی مصیبت سے چھٹکارا دلایا، اور پھر لوگوں کو حق کی دعوت دی اس مدت میں کہ جو ظاہراً 7 سال تھی۔ حضرت جرجیس کو مختلف آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، کبھی آپ کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، کبھی آپ کا بدن کو جلا کر خاکستر کر دیا گیا، ہر دفعہ آپ کی روح پرواز کر جاتی اور آپ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتے۔ اس تمام مدت میں آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد 4000 تھی۔
بادشاہ کی بیوی جس کا نام اسکندرا تھا وہ بھی حضرت جرجیس علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے تھی، اور بادشاہ نے ظلم کر کے حضرت جرجیس پر ایمان لانے والوں کو شکنجوں میں ڈال کر شہید کر دیا تھا، حتیٰ کہ اپنی بیوی اسکندرا کو بھی شہید کر دیا۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہدے کے مطابق حضرت جرجیس کو جب آخری بار شکنجہ میں ڈالا گیا تو آپ خالق حقیقی سے جا ملے اور پھر زندہ نہ ہوئے۔ اس کے بعد کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی نفرین اور عذاب الہی آیا، جس سے وہ نابود ہو گئے۔